اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ان ساعۃ آتیۃ، قیامت کی گھڑی تو ضرور ہی آنے والی۔ اکادو، یہ کادا یکادو دو طرح آتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ عنقریب کوئی کام ہونے والا تھا تو نہ ہو، یا نہیں ہونے والا تھا تو ہو جائے، اس کے لیے بھی آتا ہے، اور ارادہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ ان ساعۃ آتیۃ اکادو، میں نے ارادہ کیا، اخفیہا، کہ اس گھڑی کو میں خفیہ رکھوں، لتجزی کل نفس بما تسعی، ہر نفس جو کام کمائی کرے اس کی میں اسے جزا دے دوں۔ خفیہ اس لیے رکھا ہے، یہ اس کی حکمت بتائی گئی۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردی، بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے۔ فکر آخرت تیری تسلسل کے ساتھ چلتی رہے۔ گویا اس کے اندر دوسری بات بھی یہ کہہ دی گئی کہ تمہاری صحبتیں اور تمہاری دوستیاں اور تعلق داریاں ان لوگوں سے نہ ہوں جو فکر آخرت سے دور ہوں، تم پر بااثر ہوں اور وہ تمہیں فکر آخرت سے دور کر دے، اور ایسے تمام معاملات سے بھی دور رہنا ہے جو فکر آخرت سے دور کر دے۔ ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یہ فکر آخرت وہ زبردست چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی پوری زندگی کو سنوار کے اپنی اخروی زندگی کا سامان پیدا کر لیتا ہے، یہیں سے کمائی ہوتی ہے۔ لیکن یہ آخرت کی فکر نہ لگی ہو تو آدمی شیطان کی سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ بس یہ ایک احساس ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا کہ زندگی کیسے گزاری، ٹھیک کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا، نہیں ٹھیک کیے ہوں گے کام تو اللہ سزا دے گا، وہ تو عادل ہے، اس نے تو سفارش بھی نہیں ماننی۔ جب یہ بات ذہن میں موجود ہوتی ہے تو زندگی کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی بجائے بس وہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو
1400 سال پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ بنائے ہوئے تھے، ان میں تو فکر آخرت زیادہ ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس کہاں فکر آخرت۔ محمد علی کیلے کا نام سنا ہوگا آپ؟ نوجوان ہے، باکسنگ کھیلتا ہے، مسٹر سونی لسٹن کو وہ چیلنج کر دیتا ہے، اور مسٹر سونی لسٹن جو ہے مسٹر یونیورس ہے۔ اور یہ 22 سال کا بھی بچہ ہے، اسے چیلنج کرتا ہے تو کہتا ہے نیچے اتر جو اپنی شکست تسلیم کر کے، ورنہ گھر تمہاری لاش جائے گی۔ تو تاریخ نے دیکھا لاش ہی اس کے گھر گئی تھی۔ وہ ہیرو بن گیا، 22 سال کا بچہ۔ ہنری کوپر سے مقابلہ ہوا تو اسے کہا تیری نیلی آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، ایک پنچ اور ایک ہک اور تیری آنکھ ضائع ہو جائے گی، نیچے اتر جا۔ وہ نہیں مانا تو اتنی ہی دیر کے اندر اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ جس معاشرے میں رہتا تھا اس معاشرے نے اسے ہیرو بنا لیا۔ اس نے بے شمار مقابلے کیے، وہ ہیرو بنتا چلا گیا۔ ایک دن اس نے دنیا کا میچ کھیل لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، تو مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اب مسلم و غیر مسلم سب کا ہیرو ہے۔ اور امریکہ تو ہیرو ورشپ ایریا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ کرکٹ کے اندر کوئی بہت ذرا آگے چلا جائے تو کس طرح اس کے نام کے نعرے لگا رہی ہوتی۔ یہ اس سے بھی بدتر علاقہ ہے امریکہ، ہیرو ورشپ اسے کہتے ہیں۔ ہیرو بن گیا تھا۔ محمد علی لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں سگریٹ نہیں پیا، لیکن اپنی جیب میں لائٹر میں ضرور رکھتا ہوں، اور لائٹر اس لیے رکھتا کہ جب کبھی کوئی تنہائی میں گوری میرے پاس آ جاتی اور میرے دل میں بھی اکساہٹ پیدا ہو جاتی کہ اس کو قریب کروں، تو جیب سے میں لائٹر نکالتا اور لائٹر کو آن کرتا۔ تو اتنی سی لو ہوتی ہے اس کی، شعلہ اتنا سا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا۔ جب ہاتھ جلنے لگتا تو میں کہتا محمد علی اتنی سی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکا تو جہنم کی آگ کا مقابلہ کر لے گا۔ یہ فکر آخرت جو ان کو لگ گئی تھی وہ محمد علی کو عفیف کر گئی۔ لیکن مجھے اور آپ کو عفیف نہیں کر سکی۔ میں تنہائی میں بیٹھا موبائل دیکھتے دیکھتے اچانک کوئی گندی ویڈیو آ جائے، میں اس کے مزے لینے لگ جوں، اللہ پوچھے گا قیامت کے روز کیا کرتا رہا ہے، میں اس کو ہٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ فکر آخرت میری کمزور ہو۔ غلط کہہ رہا ہوں نا جی میں؟ ایک فکر آخرت کو پال لو، بچوں کو بھی یہ نہ کرو بہو آ جائے گا، یہ نہ کرو تیرا ابا مارے گا، تیرا پیو آئے آج ہڈیاں توڑانیاں تیرے کو، یہ مت کہا کرو۔
بیٹا یہ کر لو، اس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، یہ کر لو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بچپن سے ڈالی ہوئی بات بڑے ہوتے ہوتے اندر رچ بس جاتی، تو جب آدمی یہ سوچ کر کام کرنے لگ جاتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں کہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی عفیف ہو جاتی۔ اپنے گھروں کو فکر آخرت سے سجا کر رکھیے، بچوں کو فکر آخرت ہی سکھائیے، کسی اور سے نہ ڈرائیے۔ ورنہ یقینی بات ہے اللہ نے کہہ دیا کہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے تو انسان ہلاکت میں ہی پڑ جائے گا۔ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس کی آخرت کی خوبصورتیاں عطا کرے گی، جنت اور اس کے انعامات عطا کرے گی، محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب کروائے گی، اور حوض کوثر سے پانی بھی تو لینا ہے، اللہ کی رضا بھی تو لینی ہے، اللہ کی رضا تو اسی سے ملے گی۔ وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بیمینک، کس کو نے پڑھ لیا؟ ہاں پڑھ لیا تھا۔ اچھا، فلا یصدنک، تمہیں نہ روک دے، عنہا اس سے، من لا یؤمن بہا، جو فکر آخرت کو نہیں مانتا، وہ تمہیں نہ روک دے۔ انہا سے مراد کیا ہے جی؟ فکر آخرت، آخرت کی فکر جو لگی رہنی چاہیے، یہ اثاثہ ہے۔ کبھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں کتنے جرائم ہوئے، تو جرائم کی تعداد کرتے کرتے 33 سالوں میں 13 یا 14 ٹوٹل جرائم ہوئے۔ کہاں چلے گئے جرائم؟ فکر آخرت تو انہیں ختم کر گئی۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک خاتون نے اور ایک مرد نے بدکاری کر لی، کچھ ہی دیر گزری تو وہ خاتون رسول اللہ کے پاس ہی آ گئی، تو بار بار اگر واقعہ سناتے تو اسی کو سناتے ہیں نا، کوئی اور ہوتے تو وہ بھی سناتے۔ اور رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ رویہ دیکھیے، رویہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر اس نے آ کر کہا، حضور نے منہ پھر دوسری طرف کر لیا، پھر تیسری طرف اس نے آ کر کہا، حضور نے پھر منہ پھیر لیا۔ 4 دفعہ جب اس نے اقرار کر لیا، گویا کوشش کی جا رہی تھی یہ فکر آخرت اس کے لیے بہت کافی ہے، واپس چلی جائے۔ فکر آخرت اندر داخل ہو جائے تو بندہ عفیف ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جرائم کی سزا دینے کا مقصد بھی تو عفیف کرنا ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جب وہ نہیں گئی، 4 دفعہ اقرار کر لیا، تو اسلامی لا ہے
کہ جب کوئی شخص اپنے جرم کی شہادتیں 4 دے دے خود تو اس پر سزا کی امپلیمنٹیشن ہوتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہیں سزا دیتے ہیں لیکن جو تیرے پیٹ میں ہے پہلے وہ دنیا میں آ جائے تو پھر سزا دی جائے گی، ابھی نہیں. گویا بچہ حلال طریقے سے پیدا نہیں ہوا، اس کی جان کی بھی کتنی حفاظت کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دنیا میں آ جائے پہلے، قصور تو تیرا ہے، اس بچے کا تو نہیں ہے. یہ جرائم اب کر رہے ہیں، ہم بچے کو پہلے ہی مار دیتے ہیں. بچہ جب پیدا ہو گیا پھر وہ خاتون آ گئی. اب دیکھیں فکر آخرت پیچھے سے تنگ کر رہی ہے نا کہ آخرت میں جا کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. اور اس دفعہ آ کے اس نے کہا بھی یہ کہ آقا اب تو پاک کر دیجئے، کیا یہ حسن آگ کے لیے بنا تھا؟ دنیا میں سزا دے کے پاک کر دیے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب اس کی رضاعت بھی تو کرنی ہے نا، 2 سال اس کی رضاعت کر، 2 سال بچے کو دودھ پلا، پھر سزا دیں گے. 2 سال بچے کو دودھ پلایا. اور حقیقت ہے، نفسیات یہ ہے کہ مائیں تو بچوں کے لیے ہی زندہ رہتی. جب وہ ماں کا دودھ پیتا ہوگا، پیار سے اماں اماں کہتا ہوگا تو محبتیں کس طرح عود کر آتی ہوں گی. اس بچے کو چھوڑنے کو پھر جی چاہے گا، لیکن فکرت لگی ہو آخرت کی، وہ تنگ کر رہی ہو اندر سے، وہ بچے کو ساتھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور آپ نے کہا تھا نا کہ جب یہ فطام ہو جائے اس وقت تم میرے پاس آنا. فطام کہتے ہیں جو روٹی کھانے کے قابل ہو جائے. لو بیٹا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کھا کے دکھاؤ. کیوں کر رہی ہے یہ سب کچھ؟ ایک فکر آخرت اندر گھر کر چکی اور اپنے اللہ کے پاس مقام کیا بناتی چلی جا رہی ہے. یہ تو بدکاری ہی تھی نا، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کی محبتوں کو جذب کرتی چلی جا رہی. کہ ٹھیک ہے بچہ فطام ہو گیا ہے، اب تمہیں سزا دیتے. تو سزا تو رجم ہے، شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر مار دی جاؤ. پھر اسے رجم کر دیا گیا. اب ایک عورت کو رجم کر دیا ہے، بچہ بھی ہو گیا ہے، گواہ موجود ہے، اس کا مطلب بدکاری ہوئی ہے تو بدکاری کسی مرد نے کی ہے نا. جائیے حدیث کی ساری کتابیں چھان ماری ہے، میں نے تو چھان ماری. ایک جگہ رسول اللہ نے نہیں پوچھا کہ وہ بدبخت شخص کون تھا، ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا. اس لیے پتا تھا کہ فکر آخرت پیدا کی ہوئی ہے، گھر میں رہ ہی نہیں سکتا. پولیس تھانہ کچہری کی ضرورت نہیں ہوتی اگر فکر آخرت پیدا کر دی جائے تو. اور کچھ دیر کے بعد وہ شخص بھی آ گیا.
یا رسول اللہ وہ تو اپنی جنت بنا گئی، اپنی سزا لے گئی، اور میں روح سے دنیا میں ابھی تک زندہ ہوں۔ آپ نے کہا اس بات کا تمہیں پتہ کہ پتھر مار مار کے مار دیے جاؤ گے؟ کہا آقا آخرت کی سزا سے تو بہت کم ہے، آج پتھر مار مار کے مار دے مجھے تاکہ قیامت کے روز میرا رب مجھے سزا نہ دے، وہ سزا بڑی خطرناک ہے۔ فکر آخرت انہیں لے آئی اور لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے۔ ایک پتھر کسی صحابی نے مارا تو خون کا فوارہ نکلا تو ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑ گیا، اور اس صحابی کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ اللہ نے تو اس کے عیب پہ پردہ ڈال رکھا تھا، اسے اس وقت تک چین نہیں ہے جب تک کتے کی موت مارا نہیں گیا۔ یہ بات سرکار دو عالم نے بھی سنی۔ آپ کو سخت اس کی بات ناگوار لگی۔ وہ چونکہ کپڑے اس کے گرے تھے تو کہا میرے کپڑے بھی پلیت کر گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، آج اس شخص نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو میں پورے مدینے میں بانٹ دوں تو پورا مدینہ بخشا جائے۔ یہ ہے فکر آخرت، یہ ہے فکر آخرت۔ بس اس سے بچنے کے لیے کہ کوئی آپ کو فکر آخرت سے دور نہ کر دے، ہر وہ چیز جو اسے دور کرتی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ بس ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیجئے، قانون پہلا ایک ہی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہر کام کرنے سے پہلے بس دیکھ لیجئے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کیجئے، اللہ سے پوچھ لیجئے کروں کہ نہ کروں، اس کے رسول سے پوچھ لیجئے کروں کہ نہ کروں۔ جواب کتاب اللہ میں آ جائے گا یا احادیث کی کتابوں میں آ جائے گا، تو اس کے مطابق عمل کر لیجیے۔ جب تک جڑے رہیں گے کتاب و سنت سے، فکر آخرت آپ کی قائم رہے گی۔ جب اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں تو فکر آخرت اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی، دنیا کی چاشنیوں کی طرف انسان بڑھنے لگتا، اور پھر آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ وہ جو میں نے مثال دی تھی، موبائل کے اوپر ایک گندی تصویر دیکھنے کے بعد جی چاہتا کہ میں ایک اور دیکھوں، ایمان تو ہوتا ہے کہاں چلا جاتا ہے۔ شیطان نے تو اپنا کام کر دیا، تیرے پاس ایمان تھا وہ کدھر گیا؟ فکر آخرت نہ ہو، ایمان یوں سلب ہوتا۔ اس لیے یہاں پہ بڑی سختی سے کہا جا رہا ہے، پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا، یعنی فکر آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کا، اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، اور یہ جو خواہش نفس ہے اس کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس۔ میرا جی چاہتا ہے، یہ جی تو بہت کچھ چاہے گا،
لیکن اس کی اگر حدود قائم کر دی گئی ہوں تو وہی چاہے گا جو رب چاہتے ہیں، وہی چاہے گا جو رسول چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے تقدم نہیں کرنا اور رفع صوت کے مرتکب نہیں ہونا۔ جو بات رسول اللہ نے کہہ دی اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرنی، جو اللہ نے بات کہہ دی اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرنی، اس کی مخالفت میں نہیں اعلان کہ رب کہیں سزا نہ دے دے۔ اس کے بعد بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ اچھا، اس میں جو ایمان نہیں لاتا اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ مانتا نہیں ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ آخرت تو ہونی ہے، لیکن جب انسان کے اندر نفس کی خواہش غلبہ پا لیتی ہے تو فکر آخرت پیچھے چلی جاتی ہے، اب وہ نہیں مان رہا۔ یہ بالکل وہی بات میں کہہ رہا ہوں جو حضور نے کہا تھا، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ جب انسان کوئی جرم کرنے لگ جاتا ہے اور اس میں وہ لذت لینے لگ جاتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، کہ اللہ کی مخالفت میں اسے مزہ آ رہا ہے۔ مومن کو تو مزہ اللہ کی اطاعت میں آتا۔ اس لیے کہا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، اس گھڑی سے مراد آخرت کی فکر، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اس وقت معاشرہ ہلاکت میں ہی پڑا ہوا ہے، ورنہ عشقیہ داستانیں ہم سناتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر۔ یہ ٹی وی پہ ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گویا اس کو تربیت باقاعدہ دے رہے ہیں۔ جس طرح اس نے ہمسائے کے لڑکے کے ساتھ، جس طرح اس نے فلاں کے لڑکے کے ساتھ اپنی دوستی لگا لی ہے، تم نے بھی لگانی ہے۔ اس کو پھنسانے کے لیے یہ جملے بھی تم نے کہنے ہیں، کیونکہ وہ رائٹر نے جملے بڑے زوردار بنائے ہوتے ہیں، وہ دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور کبھی وہ جو مخالف سائڈ سے جملے آتے ہیں تو خواہش پیدا ہوتی ہے یا اللہ اس طرح کے جملے کوئی مجھے بھی کہے۔ یہ فکر آخرت کی بات کے بعد اب ایک اگلا موضوع شروع ہوتا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، وہ ماں کیا؟ ماں تو چار حالتوں میں آتا ہے، کبھی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اسے ماں استفہامیہ کہتے ہیں، کبھی ماں الموصولہ ہوتا ہے جس کے معنی جو ہوتے ہیں، کبھی ماں نافیہ آ جاتا ہے جس کے معنی نہیں ہوتے ہیں، کبھی ماں کے معنی کتنا ہوتے ہیں جب کتنا تعجب کے ساتھ کہنا ہو، حیرانیوں کے ساتھ کہنا، کتنا زیادہ، ماں اجمل کا، ماں احسن کا، کہ رسول پاک آپ کتنے خوبصورت ہیں، بھلا اتنا بھی کوئی خوبصورت ہوتا ہے، یہ کہنا ہو تو حیرانیوں کے ساتھ کتنا کے لیے آتا ہے۔ تو جو بھی معنی ٹھیک ہوں گے اردو ادب صرف اسے قبول کرے گا، ورنہ اردو کا یہ جملہ بنے گا ہی نہیں، اس لیے غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ وما تلک کیا ہے؟ یہ بے یمینک، بے میں، کبھی اس کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے پڑھا بالقولی، اپنی گفتگو میں،
یمین ویسے کہتے ہیں دائیں طرف کو، اور یہیں سے ہاتھ بھی اسے مراد ہو جاتا ہے۔ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بیمینک، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ تم نے اپنے دائیں ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ قال، تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، ہی عصائی، ہی یہ ہے، عصائی یہ تو میری لاٹھی ہے، اردو میں عصا کہتے ہیں، یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اچھا، اللہ جل شانہ پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کو نہیں پتا، پتہ تو ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کے دماغ میں بات ڈالی جا رہی ہے، پہلے سوچ لے یہ ہے کیا، اس سے خارق العادہ، یہ معجزے سے ظاہر ہونے ہیں، دیکھ ہے کیا تیرے پاس، ہم کس کو کیا کر دیتے ہیں، یہ صرف ہماری قدرت ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے یہ۔ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، أَتَوَكَّأُ، یہ کلمہ نکالنا ذرا مشکل ہے، واو، کاف اور حمزہ سے نکلے گا۔ اردو میں جو ہے اس کے لیے ہم خود استعمال کرتے ہیں تکیہ، تکیہ جس پہ ہم ٹیک لگاتے ہیں، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اتوقع علیہ، میں اس پر توقع یتوقع توقعاً، تکلف کے ساتھ میں اس پر سہارا لیتا ہوں۔ وَأَهُشُّ، یہ حشا یا حشو یہ بھی اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ حشا، اس نے درخت سے پتے جھاڑے، یہشو وہ پتے جھاڑتا ہے یا جھاڑے گا، تو حشو وحشو میں جھاڑتا ہوں، میں پتے جھاڑتا ہوں درختوں کے، بیہا بے کے ساتھ، ہا اس لاٹھی کے ساتھ میں پتے جھاڑتا ہوں، علی غنمی، علی پر، غنمی اپنی بکریوں کے لیے، اپنی بکریوں کے لیے میں اس کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں۔ ڈنڈا ہے، قد بھی ماشاءاللہ بڑا ہے، ڈنڈے مارتا ہوں، پتے نیچے گرتے ہیں، بکریوں نے کھاتی۔ وَلِيَ، وہ لی کے لیے، یا میرے لیے، فیہا اس میں ہیں، معارب اخری، معارب عربہ یا عربو کہتے ہیں، اربن کہتے ہیں کسی چیز کی چاہت، ضرورت، معارب میری اور ضرورتیں ہیں، اخری دوسری، اس کے اندر اور بھی ضرورتیں ہیں جو اس سے پوری کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اگر جواب اتنا ہی دیا جاتا کہ یہ میرا عصا ہے تو بڑا کافی تھا، جواب تو پورا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں لاٹھی،
جواب تو اتنا ہی تھا. لیکن کوئی ہستی محبوب بن گئی ہو تو چھوٹے سوال پر بھی جواب لمبا دیا جاتا ہے، اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا. موسیٰ کو اللہ سے عشق ہو گیا، بات کو بڑھا کر بیان کر رہے ہیں، لمبا کر کے بیان کر رہے ہیں. ابھی تک یہ اللہ سے محبت اور عشق کی باتیں لفظی لگتی ہیں، بہت کم اللہ والے ہیں جنہوں نے اس کا مزہ بھی چکھا. اللہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس لیے کہ اس کا صفاتی نام ہی الودود ہے. وہ تو سراپا محبت ہے. جن سے تم محبت کرتے ہو ان سے کوئی اندر تو اللہ نے کوئی اشیر کہیں پر کوئی نہ محبت کا حصہ رکھا ہوگا. جو سراپا محبت ہے، جو جواب میں محبت ہی دیتا ہے، تو محبت تو اس سے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھ لیجئے پھر کس سے ہے. اب بتانا ہے کہ دیکھنا کہ تیرا اللہ کیا قدرتیں رکھتا ہے، اس سے کیا کیا تجھے کام لینے ہیں. قال القها یا موسیٰ، قالا کہا، القیہا، القا یلقی، القان کہتے ہیں کسی چیز کو ڈال دینا، پھینک دینا. القیہا، اس کو پھینک دے. یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو نیچے پھینک دے. فالقاہا، تو حضرت موسیٰ نے اس کو پھینک دیا. فالقاہا، تو پھینک دیا. فألقاها فإذا هي حية تسعى. اذا، یہ کلمہ آتا ہے کہ ادھر یہ کام کیا اور فوراً ہی آگے دوسرا کام ہو گیا. اگر ہے تو یہ عبارت اس ٹائم پہ آتی ہے. فَإِذَا تو فوراً ہی ہو گیا. ہیا، وہ جو لاٹھی تھی وہ ہو گئی حیتن. حیا کے دو معنی ہیں اور یہاں دونوں ہی مراد. حیا کہتے ہیں زندہ کو، حیاتن، یہ چیز زندہ ہے. اور حیا کہتے ہیں سانپ، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، دونوں کے لیے ایک ہی کلمہ استعمال ہوتا ہے، حیاتن. عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ نر ہے کہ مادہ ہے، تو اس لیے وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو حیا کہتا ہے. عربی زبان میں حیا کہتے ہیں سانپ کو، چاہے وہ نر ہو چاہے وہ مادہ ہو. تسعیٰ، صحیح کر رہی ہے، بھاگ رہی ہے. دیکھا تو وہ تو سانپ ہے جو بھاگ رہا ہے. اس کی شکل، رب چاہے تو تیرے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہو جو سانپ کو مار دیتا ہے، اور چاہے تو اسی ڈنڈے کو وہ سانپ بنا دیتا ہے. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. کالا خذها، اب وہ سانپ بنا ہوا ہے. کالا، تو اللہ نے کہا خذها، اس کو اب پکڑ لے. ولا تخف، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، پکڑ لے اب اس کو. سنعیدها، ہاں سین تو مضارع کی علامت سے پہلے آتا ہے مستقبل میں بات کرنے کے لیے. آدھا یعیدو کہتے ہیں پلٹا دینا.
سنعیدھا ہم پلٹا دیں گے، ہاں اس کو، اس لاٹھی کو پلٹا دیں گے، سیرتہا اس کی سیرت پر، الاولیٰ پہلی، اس کی پہلی والی جو سیرت ہے اس کو وہی عطا کر دیں گے۔ اب یہ سانپ نہیں رہے گا، پکڑ لے کوئی بات نہیں۔ اور سچی بات موسیٰ ڈر گئے۔ اچھا ایک دم سانپ آ جائے تو اس سے کوئی ڈر جائے تو اس کو بزدل نہیں کہتے۔ یہ دفتن آنے والی چیزوں سے ڈر جانا، اچانک کوئی ایک دم ٹھا کہہ دے تو ڈر جانا، یہ انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ہے، اس کا بزدلی سے تعلق نہیں ہے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى۔ پہلی بات تو یہ دکھا دی کہ موسیٰ تیرا اللہ چاہے تو تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو سانپ بنا دے، اور دوبارہ چاہے تو اسے پھر لاٹھی بنا دے، تیرے اللہ کے تو بس میں۔ دوسری بات، وَدْمُمْ، ضم کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ایک کو دوسرے میں داخل کرنا۔ وَدْمُمْ تو داخل کر دے، یدا کا اپنے ہاتھ کو، اِلیٰ جناحِکَ، جناح کسے کہتے ہیں نہیں؟ پروں کو۔ یہ پرندوں کے بھی پر اور یہ بھی انسان کے بھی جناح ہے۔ اس کے اندر یعنی اس بغل میں اپنے ہاتھ کو دبا دیں۔ تخرجو تو یہ ہاتھ باہر نکلے گا، بیضاء، بیضاء چمکتا ہو، سفید، من غیر سوء، من غیر سوء، سوائے کسی برائی کے، یعنی کوئی بیماری نہیں ہوگی، لیکن یہ جب باہر نکلے گا تو چمکتا ہوا ہوگا۔ آیتن، یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے میری طرف سے، اخری، دوسری نشانی۔ پہلی نشانی کیا بتائی ہے جی؟ لاٹھی۔ ابھی تم نے کئی معارب اخری بھی ہیں نا تیرے، تجھے ابھی میں نے بھیجنا ہے کہ جا جا کے فرعون کے سے اپنی قوم کو لے کر آ۔ وہ تو قوم کو لے کر آ رہا ہوگا تو آگے سمندر ہوگا، پیچھے فرعون کی فوج ہوگی، گھبرانا نہیں، اسی لاٹھی کو زمین میں مارنا، وہ سمندر میں جگہ بن جائے گی۔ سمندر میں پانی آدھا ادھر آدھا ادھر، درمیان میں رستہ بن جائے گا تو دوسری سائڈ پہ نکل سکے گا۔ تیرا دشمن یہ دیکھ کر کہ یہ تو پانی ادھر ادھر ہو گیا ہے تو رستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اس میں اتر آئے گا، تم پھر اس کے اوپر مار دینا تو پانی دوبارہ مل جائے گا، تیرا دشمن اسی میں غرق ہو جائے گا۔ یہ سارا میں کر لوں گا۔ گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ کس پر بھروسہ کرنا؟ اللہ کہہ رہے ہیں میرے اوپر ہی بھروسہ کر۔ بھروسہ کس پر کرنا؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میرے اوپر بھروسہ کر۔ ہم بھی اللہ ہی پہ کرتے ہیں نا بھروسہ۔ فلسطینی بچ جائیں گے، انہیں کوئی نہیں مار سکتا، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اچھا تمہیں تو حکم تھا کہ تمہارے بھائی کو اگر تکلیف پہنچے اور ان پر ظلم کیا جائے تو ان کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلنا، تم قتال کا لفظ ہے وہاں پہ، تو ما لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تو تم کیوں نہیں نکلتے؟ اب اللہ نہیں کہہ رہا، لیکن اب امریکہ منع کرتا ہے، اپنا اقتدار منع کرتا ہے، جنگ کر کے اس کی ہولنوکیوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، وہ تکلیفیں منع کرتی۔
اگر رب پر یقین ہو کہ رب زیادہ مضبوط ہے یا امریکہ، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اور اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہو جائے، رب مضبوط ہے کہ دنیا؟ اب یقین کہاں چلا گیا؟ اب یقین کہاں ہے؟ یہی یقین پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں فرعون کسی چھوٹی طاقت کا نام نہیں تھا، امریکہ آج چھوٹی طاقت ہے اس کے مقابلے۔ انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا وہ تو، رب بھی نہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا۔ لنريك من آياتنا الكبرى لنوریا کا لام کے لیے، نون تو مضارع کی علامت، شروع میں لام جو ہے وہ تعلیل کا لگ گیا ہے، را یرا، اور کوئی دوسرا دکھائے تو ارا یرا کہلاتا ہے۔ جس طرح خراجہ وہ باہر نکلا، اخراجہ اس نے اسے باہر نکالا، تو را اس نے خود دیکھا، تو ارا اگر پہلے الف لگ جائے، ارا یوری، ارا یوری اگر آ جائے تو اس کا مطلب دکھاؤں، لِنُرِيَكَ کا، تاکہ دکھاؤں تمہیں، من آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ الکبریٰ، بڑی نشانی۔ یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ اب فرعون کے پاس بھیجنا ہے حضرت موسیٰ کو، پریکٹس کروا کے بھیجا جا رہا ہے کہ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ، ڈرنا نا۔ اس لیے اب کہا اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اذهب، ذهب یذهب، جانا، ذهب وہ گیا، اذهب جاؤ، فعل امر ہے، شروع میں الف لگ گیا امر کے لیے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آخری حرف کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ اذهب جاؤ، الى فرعون، الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انہو، انہو طغی، طغی یطغی، طغی وہ تو سرکش ہو گیا ہے، وہ تو باغی ہو گیا ہے، وہ تو حد سے نکل گیا ہے۔ عام آدمی، ذرا اب دیکھیے، ایک عام آدمی وہ بھی غلام قوم کا فرد ہو، بنی اسرائیلی تو ان کے ہاں غلام تھے نا، غلام قوم کا فرد ہو، ان کے بادشاہ جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا ہے، اس کے دربار میں جا کے اس کو نصیحت کر سکتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا مشکل ہے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہیے۔ آپ ہی کے محلے میں تیسری چوتھی بڑی کوٹھی ہو، جس کے یوں سمجھے کہ وہ کوئی کنالوں میں ہو بڑی کوٹھی، تو آپ دین کی دعوت دینے جائیں، یہی کہنا چاہیں کہ قرآن کے کلاس ہو رہی ہے، آؤ تشریف لاؤ، ہمت ہے اس کے ہاتھ بیل بھی دینے کی؟ جی سوچ لیجیے، ہم 10 گھر اس طرح کے چھوڑ کے ایک غریب کے گھر چلے جائیں گے، یار قرآن کی کلاس ہو رہی۔ جب تم نے جا کے وہاں بولنا، تم نے نہیں بولنا، تیرے رب نے بولنا، اس کی قوت رب کے سہارے پہ کرے گا تو تیرے رب کے اثرات مرتب ہو۔ دعا مانگ کے نکلنا کہ اللہ میں تو نہیں کر سکتا، مجھے تو سمجھانا بھی نہیں آتا، یہ ساری قوتیں تو آپ کے پاس ہیں نا،
موسیٰ کو وہاں بھیجا ہے تو یہ تو فرعون بھی نہیں ہے، اتنی قوت تو دے کہ میں ان سے بات تو کر لوں۔ اندر کا شکست خوردہ کبھی دعوت دینے کا اہل ہوتا ہے؟ اللہ اندر سے پختہ کرنا چاہتا ہے۔ شکست خوردہ انسان، دبا ہوا انسان، وہ دعوت کا اہل نہیں ہوتا۔ اذهب الى فرعون، آپ دیکھیں کہ غلام، اور پھر وہ غلامی کی بھی اس کیفیت میں جو مسلسل عذاب بھگت رہی ہے کہ ان کے بچے پیدا ہوں بنی اسرائیل کے تو قتل کر دو، اور ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنانے کے لیے رکھ لو، بیٹیاں ان کی لونڈیاں بن جائیں۔ اس خاندان کا بندہ جا کر کہے کہ میں تمہیں اللہ کی دعوت دینے آیا ہوں۔ ہم سب تو اللہ کے فضل سے اتنے پسے ہوئے نہیں ہیں، کھاتے پیتے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، عزت سے کماتے ہیں، تھوڑا کما لیتے ہوں گے، لیکن اب اندر جا کے اپنے ہمسائے کو دعوت دینے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں رہا، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ ہو گیا ہے۔ میری صلاحیتیں کم ہیں، میں اس کے مقابلے پہ کیا بات کروں گا؟ اللہ کے بندے، تیرا وہ بھائی جہنم کی طرف جا رہا ہے، تیرا بھائی ہے، اس پہ ترس کھا، وہ تو ترس کے قابل ہے۔ دیکھیے آپ اندر سے ایلیویٹ کیسے ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے جا رہا ہے، اپنے کسی کام کے لیے جا رہا ہے کہ رب کے کام پہ لیے جا رہا ہے؟ اور جب کسی بڑے کے کام پہ آدمی جاتا ہے تو قوت کے ساتھ جاتا ہے کہ مرا ہوا جاتا ہے؟ تو مرے ہوئے کیوں جاتے ہیں؟ ایمانیات میں کہیں کمیاں آ گئی ہیں، ایمانیات کے اندر کہیں کمیاں آ گئی ہیں، ورنہ یہ رویہ کبھی نہ بنتا۔ انہو طغی، عام آدمی کو دعوت دینا اور بات ہے، جو ہو ہی سرکش۔ بھائی محلے میں ایک پہلا گھر ہے نمازی ہے، دوسرا گھر ہے کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں، تیسرا چوتھا گھر ہے وہ تو چور ڈکیت ہے، وہ تو بڑا ہی خطرناک ہے۔ وہ جتنا بھی خطرناک ہوگا فرعون تو نہیں ہوگا جی، تو اس سے بات کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کے لیے کہ اس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اسے تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے، تو تیرے رب کے پاس اس ڈھیل کو کھینچنے کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ تمہارے پاس تھوڑی قوت ہے، تیری قوت کو بڑھا نہیں سکتا اللہ، تو مانگ نہ دو اللہ سے۔ دعوت کا طریقہ اگر تجھے نہیں آتا تو دعوت کے طریقے کے لیے رب سے دعا کر، سیکھ طریقے کو، اور جا کے چھوڑنا نہیں ہے۔ تیرا بھائی جہنم میں جا رہا ہے، آدم کا بیٹا جا رہا ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ تو مدد کرنے کے لیے جانے والوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے۔ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں۔ وقت ہو گیا ہمارا۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہوتی ہیں، اپنا جائزہ لے لیں اور
اپنی اصلاح کی کوشش کر لے، بس اتنا ہی کافی، اور رب سے کہے کہ رب کائنات جس ڈیوٹی پہ لگایا ہے تیرا بندہ ہوں، تیرا ہر کارا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا میرے لیے؟ میں پورے قوت اور شرح صدر سے جاؤں گا، بس میری یہ کمیاں ہیں یہ ذرا دور کر دے، دعا مانگیے اس سے۔ کل یہیں سے اگلے اتوار انشاءاللہ یہیں سے آغاز کریں گے کہ انہوں نے بھی اپنی کچھ کمیاں دیکھیں، اپنا جائزہ بڑی ایمانداری سے لے لینا چاہیے، اور رب سے مانگنا ہے تو پھر مانگتے ہوئے شرمانہ کاہے، سب کچھ وہی نہیں دیتا، پھر مزید مانگ لیجیے۔ مزید مانگنے پہ وہ اگر ناراض ہوتا تو بے شک نہ مانگیے، وہ تو مزید مانگنے پہ مزید خوش ہوتا ہے۔ مانگیے مانگیے اور مانگیے۔ ہاں جی، آیت نمبر 25 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔